السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ خطیب ہندوستان، مبلغ سنی دعوت اسلامی قبلہ مولانا سید محمد امین القادری دام ظلہ العالی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شہر مالیگاو میں 1994 میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ سنی دعوت اسلامی کے بانی اور امیر مولانا شاکر علی نوری کے حوالے سے ہم نے ویڈیو پہلے عرض کر چکے ہیں، ان کا تعارف پیش کر چکے ہیں، آپ اسے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ غرض کے حالات زمانہ کے تھپیڑوں کو برداشت کرتے ہوئے رفتہ رفتہ یہ سنی دعوت اسلامی نام کا ننھا سا پودا بڑکپن کی طرف قدم رکھنے لگا۔ اس چمن کی آبیاری و باغبانی کی ذمہ داری 1998 میں امیر سنی دعوت اسلامی خلیفہ سید ملت مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ نے 15 سالہ نوجوان آل رسول حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب کے سپرد کی، جن کے رگوں میں سادات کا خون دوڑتا ہے، جو آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، جن کے جد امجد میر سید یوسف علیہ الرحمہ شہنشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں بحیثیت قاضی شہر مالیگاو بھیجے گئے تھے۔ آپ 1994 میں سواد اعظم اہل سنت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے اور 1998 میں مرکز کی جانب سے نگراں نامزد ہوئے۔ آپ ایک بہترین مبلغ، خطیب اعظم، اعلیٰ منتظم اور اچھے نگران ہیں۔ آپ نے چند سالوں تک مسجد گلشن امام محمد رضا ہڑکو کالونی میں امامت بھی فرمائی۔ آپ نے متعدد مدارس و مساجد تعمیر کی، درجنوں مبلغ اور خطیب پیدا کیے، 1000 سے زائد عناوین پر مختلف جگہوں پر مختلف مواقعوں پر خطاب بھی فرمائے۔ الحمدللہ اب تک مولانا سید محمد امین القادری صاحب تبلیغی، دعوتی، تحریکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب کے حوالے سے ماضی قریب میں بہت سارے فتاوے منظر عام پر آئے، جس میں کچھ لوگوں کو تسلی ہوئی اور کچھ لوگوں کو تسلی نہ ہو سکی۔ الغرض یہ کہ ان کی زندگی کے اختلافی اور نزاعی امور کے علاوہ ان کی دعوتی، تحریکی خدمات اور خطابتی خدمات کافی وسیع ہیں۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب کا اسم گرامی سید محمد امین اور والد کا نام سید یاسین ہے۔ 29 مئی 1983 کو شہر مالیگاو میں برسوں سے مقیم ایک سادات گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ شہر مالیگاو کے قاضی سید احمد علی مرحوم آپ کے تایا ہیں، جن کے جد امجد قاضی میر محمد یوسف علی زندگی بھر قاضی شریعت رہے اور مالیگاو کے موجودہ قاضی انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ غوثیہ بادشاہ خان نگر میں حافظ اسماعیل یار علوی سے حاصل کی۔ مدینہ مسجد آگرہ روڈ مالیگاو کے امام حافظ فراز قادری صاحب سے قرات کی تکمیل فرمائی۔ مدینہ مسجد میں اس وقت کے قیام پذیر برہان ملت کے مرید و شاگرد مولانا واجد علی قادری برہانی سے مولوی کے کورس کی کتابیں پڑھی۔ اسکول نمبر 61 میں پہلی تا 7ویں اور 8ویں تا 11ویں جماعت ATT ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ مالیگاو کے قدیم درسگاہ دارالعلوم حنفیہ سنیہ میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ چھرک پتھر جھارکھنڈ سے مولوی کورس اور دارالعلوم غریب نواز اندور سے اعزازی سند فضیلت حاصل کی۔ آپ نے JT ہائی اسکول مالیگاو میں رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقدہ جشن سادات ماریرا متحرہ کانفرنس 1997 میں نبیر اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ آپ کو 5 بزرگان دین سے خلافت و اجازت حاصل ہے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں نبیر اعلیٰ حضرت برادر تاج شریعت حضرت منان رضا خان صاحب سے، اور سلسلہ ابوالعالیہ میں حضرت سید محمود علی قاضی مالیگاو سے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ امجدیہ اشرفیہ رضویہ میں حضرت سید عبدالعلیم قادری جیلانی ناسک سے، سلسلہ چشتیہ فخریہ چشتیہ نظامیہ چشتیہ صابریہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ الغرض جامع سلاسل میں حضرت سید مرتضیٰ عرف افسر پاشا عثمان آباد حیدرآباد سے آپ کو خلافت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ رفاعیہ دسوقیہ طبقاتیہ شاذلیہ میں حضرت سید حسن محب اللہ صاحب کیرلا سے بھی آپ کو شرف خلافت و اجازت حاصل ہے۔ حضرت مولانا حافظ اسماعیل یار علوی، حافظ فراز قادری
مولانا سید آصف اقبال، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی عزیز الحسن، مولانا قاری واجد علی برہانی، مفتی عارف رضوی اندور اور مفتی واجد علی یار علوی صاحبان، ان اساتذہ اکرام سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اب تک حضرت دائی کبیر مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب سے علمی، فکری اور روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مزید اسلامی اور تعارفی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں، اور اگر ممکن ہو تو جوائن بٹن کلک کر کے ہماری ممبرشپ حاصل حضرت کریں۔ مولانا شاکر علی نوری کی رہبری و نگرانی میں دینی ملی فریضے انجام دے رہے ہیں۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کے کاموں کی مصروفیات اور شہر مالیگاؤ میں تحریک استحکام و انصرام کے سبب آپ نے باضابطہ کسی مدرسے میں رہ کر تدریسی خدمات انجام نہ دے سکے، بلکہ آپ نے اپنی تعلیم بھی تبلیغی خدمات انجام دیتے ہوئے مکمل کی۔ ویسے بھی علم کا حصول محض مدارس کی چار دیواری میں حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بعض اکابر کے حیات مبارکہ سے بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مروجہ علوم و فنون کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، بلکہ بزرگوں اور مرشد گرامی کی صحبتوں میں رہ کر حاصل کیے۔ یہ سچ ہے کہ باضابطہ فارغ ہونے والا مولانا سید محمد امین القادری صاحب کا کوئی شاگرد نہیں ہے، مگر یہ بھی حق ہے کہ آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں مبلغین تیار کیے جو مختلف شعبۂ حیات میں مکمل دیانتداری، اخلاص اور فی سبیل اللہ تبلیغی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے کسی مدرسے میں رہ کر طلباء کو درس نہیں دیا، مگر آپ کے تیار کردہ مبلغین ایک ماہ میں شہر مالیگاؤں کے گلی کوچوں، چوک چوراہوں اور مسجدوں میں عوام کے درمیان 4 تا 5 ہزار درس ہفتہ وار دیتے ہیں، جس کی ابتدا آپ نے شہر مالیگاؤں میں 1998 میں کی تھی۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب کی محفلیں اصلاح باطن، تزکیہ نفس کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ مولانا سید محمد امین القادری نے اپنی جوانی دور دراز کے اسفار اور حکم امیر مولانا شاکر علی نوری کے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ ہنوز یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 1994 میں مولانا سید محمد امین القادری صاحب تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے اور اس کے مبلغ بنے۔ 1998 میں آپ کو مرکز کی جانب سے شہر مالیگاؤں کا نگراں مقرر کر دیا گیا۔ آپ کی قیادت کے بعد سے اب تک شہر مالیگاؤں میں ہر دن تحریک کی ترقی اور کام اور ترقی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ہر موڑ پر اصلاح امت کا فریضہ سر انجام دیا۔ شہر میں بڑھتے ہوئے فتنوں کے سدباب کے لیے آپ نے ہمہ وقت کردار فاروقی و سیرت ایوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جور و جفا کی آندیاں پاش پاش کی، مگر آپ کے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر سکے۔ تیز وتن مخالفتوں کے درمیان بھی حضرت موصوف مولانا سید محمد امین القادری صاحب کا مزاج خالص دین کی ترویج و اشاعت رہا ہے۔ آپ ہر طرح کے طعنوں اور اعتراضات سے بے پرواہ ہو کر بقول حضور حافظ ملت زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام کے مثل رات دن اسلام کی ترویج اور اشاعت میں منہمک رہتے ہیں۔ علامہ سید محمد امین القادری نے شہر میں سنی دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کو تشکیل دیا اور ہر گوشے میں تشنگان کو سیراب بھی کیا اور راہ راست کے متلاشیوں کی رہبری بھی کی۔ مثلاً اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں دینی بیداری اور علمی ذوق اور شوق بیدار کرنے کے لیے ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ونگ کا قیام عمل میں لایا، اور بچوں کی عربی و دینی تعلیم و تربیت کے لیے شعبہ اطفال کا قیام، اور خواتین میں اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے لیے شعبہ خواتین کا قیام، قوم کے ننھے نونہالوں کے روشن مستقبل کے لیے ہیرا انگلش اسکول کا قیام، شہر میں بڑھتے ہوئے نجی، خانگی اور خاندانی مسائل کے حل کے لیے دارالقضاء کا قیام، شریعت مطہرہ کے مسائل سے آگاہی کے لیے سنی دارالافتاء کا قیام، غربا و مساکین کے حت المقدور امداد کے لیے شعبہ خدمت خلق کا قیام، دیہاتی مسلمانوں کی ایمان و عقیدے اور مضافات کی مساجد کے تحفظوں کے لیے شعبہ خدمت مساجد کا قیام، مساجد و مدارس اور درسگاہوں کی ترقی کے لیے شعبہ علماء و حفاظ کا قیام فرمایا۔ اس طرح کے بے شمار کام اور مختلف شعبہ حیات سے وابستہ رہنے والوں کے لیے آپ نے نمایاں نقوش مرتب کیے۔ ان تمامی شعبہ جات کے ساتھ ساتھ شعبہ نشر و اشاعت بھی اپنی بساط بر خدمات انجام دے رہا ہے۔
اس شعبے کے تحت درجن بھر کے قریب کتاب اور کتابچے منظر عام پر آ چکے ہیں جو عوام و خاص میں خاص مقبول بھی ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک سنی دعوت اسلامی کا ارگن ہفت روزہ بہار سنت بھی 5 سالوں تک علمی سوغاتیں لوٹاتا رہا، جس کی ادارت کی ذمہ داری ہمارے دوست خاص عطا الرحمن نوری اکیڈمی نے انجام دیتے رہے، مگر تعلیمی سرگرمیوں اور پی ایچ ڈی کے رجسٹریشن کے تگ و دو کے درمیان عطا الرحمن نوری صاحب نے جب یہ سلسلہ موقوف کیا تو بہار سنت بھی موقوف ہو چکا ہے۔ ہم مولانا سید محمد امین القادری اور عطا الرحمن نوری سے گزارش کریں گے کہ وہ دوبارہ بہار سنت کی بہاریں ہمارے درمیان ضرور لائیں۔ اللہ رب العزت نے علامہ سید محمد امین القادری کو خطابت کا شہسوار بنایا ہے۔ آپ کی خطابت کی گونج سارے ہندوستان میں اور ہر ریاست میں سنی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے ہند و بیرونی ہند بھی آپ کی خطابات کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔ اب تک آپ کے 1000 سے زائد عناوین پر خطاب ہو چکے ہیں اور 1999 سے ہر ہفتہ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار مرکزی اجتماع میں منفرد عناوین پر خطاب کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اسی طرح گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر میں آپ کا خطاب ہونا یقینی ہے، بلکہ جمعہ کے دن آپ کے 3 خطاب بھی ہوتے ہیں۔ اول نماز جمعہ سے قبل، دوم بعد نماز مغرب اور سوم تحریک کے مرکزی اجتماع میں آپ کو ثانیہ شاکر نوری بھی کہا جاتا ہے۔ عمدہ انداز خطابت، پرکشش لب و لہجہ، مستند دلائل اور عناوین کا تنوع آپ کے خطاب کی خصوصیات ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے ماررہ مطہرہ میں عرس قاسمی کے موقع پر بھی آپ کے خطاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے جن عناوین پر اور جن محفلوں میں آپ نے خطاب انجام دیے ان کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ خطاب آپ کے ایسے ہیں جو سالانہ یا ہفتہ واری اسی عنوان اور اسی مناسبت سے ہوا کرتے ہیں، جیسے داستان آل رسول بزبان آل رسول۔ 1998 سے آج تک آپ ہر سال ماہ محرم الحرام میں سلسلہ وار طور پر خطاب انجام دیتے ہیں۔ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ 2007 سے شہر مالیگاو میں ہمیشہ خطاب فرمایا کرتے ہیں۔ جشن ولادت رسول، آمد رسول کی مناسبت سے آپ کے کئی روز تک آپ کے شہر مالیگاو میں اسی عنوان سے خطاب ہوتے ہیں۔ محفل درود و سلام جو 2012 سے جاری ہے، محفل تفسیر قرآن جو 2004 سے، اجتماع اعتکاف 1998 سے آپ کے مستقل خطاب ان عناوین پر ہو رہے ہیں۔ ہندوستان بھر میں دعوتی اسفار، وعظ و خطاب کی مصروفیات، عالمی مجلس شورا کے رکن کی ذمہ داریاں اور علاقائی خاندش کے نگرانی کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے ہوئے آپ میدان قلم میں بھی طبع آزمائی کرتے رہے ہیں۔ آپ کے نوک قلم سے اب تک کئی درجن بھر کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں ماہ رمضان مبارک کے فضائل، علم اسلام کی زندگی ہے، قربانی کے فضائل، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، عقائد اہل سنت، قرآن کی روشنی میں حیات مقصد، قربانی کیسے کریں، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت وغیرہ جیسی کتابیں عوام و خاص میں آپ کی مشہور و معروف ہیں۔ حرمین شریفین کی زیارت کے دوران اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کے وقت اور کبھی کبھی دل ٹوٹنے پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ سیال مژگاں سے جھلک پڑنے پر اور اسی جذب و کیف و سرور و مستی اور عالمی وارفتگی کی حالت میں آپ اپنے دل کی کیفیات کو صفحہ کرتاس کے سپرد بھی کرتے ہیں۔ آپ کا شعری اثاثہ بہت زیادہ نہیں ہے، البتہ جتنا ہے وہ مصنوعی نہیں بلکہ دل و جگر پر گزرنے والے واردات کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولانا سید محمد امین القادری صاحب کی دینی، ملی اور علمی خدمات کا اعتراف کئی مقامات پر ہو چکا ہے اور بطور اعزاز آپ کو کئی مرتبہ ایوارڈز، ٹرافی اور سپاس نامے بھی دیے جا چکے ہیں۔ مالیگاو میں منعقدہ جشن صابر کلیری میں آپ کو سنی جمعیت الاسلام کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو بزم غوثیہ کمیٹی ممبئی کے جانب سے آپ کی خدمت میں رحمت للعالمین ایوارڈ پیش کیا گیا۔ 6 جنوری 2017 کو انجمن سرکاری مفتی اعظم مالیگاؤں کی جانب سے آپ کو مفتی اعظم ہند ایوارڈ دیا گیا۔ جوناگڑھ گجرات کے اجتماع میں آپ کو فخر اہل سنت لقب اور ایوارڈ دیا گیا۔
مجدد اعظم ایوارڈ آپ کو مولا علی اکیڈمی مالیگاو کی جانب سے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہند اور بیرون ہند بھی کئی آپ کی خدمات سے متاثر ہو کر کئی انعامات اور اعزازات سے نوازے گئے۔ حضرت موصوف نے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ذریعے بہت سے کارہائے نما انجام دیے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں: شعبہ مدارس کا قیام، دارالقضاء، سنی نوری دارالفتاء، جمعیت الائمہ و علماء، شعبہ حفاظ، شعبہ خواتین، سمر ویکیشن کیمپ، ہیرا انگلش اسکول، طیبہ آڈیو کیبل، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ونگ، شعبہ تربیت مناسک، شعبہ خدمت خلق، شعبہ خدمت مساجد۔ اس کے علاوہ شہر و مضافات کی کئی مساجد میں تحریک سے وابستہ ائمہ اکرام امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا سید محمد امین القادری صاحب کی عمر کو دراز فرمائے اور ان کی خطابت کی دھوم یوں ہی زمانے بھر میں پھیلی رہے۔ مولانا امین القادری صاحب سے آپ کو ہزار اختلاف ہوں، ان کی تحریک کے حوالے سے، ان کے طریقہ کار کے حوالے سے اپنا جو بھی موقف ہو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔